اور میری ماں اور بہنیں، گزشتہ جمعہ کے خطبے میں آپ سب کے سامنے اسلام کا پہلا پیغام جو تعلیم سے جڑا ہوا تھا، قرآن مجید کی پہلی آیت کریمہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ سب کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ قرآن مجید میں اگر ہم تعلیم کا اور غور و فکر کریں تو اللہ رب العالمین نے مختلف انداز میں قرآن مجید کے پڑھنے والوں کو، قرآن مجید پر ایمان رکھنے والوں کو تعلیم کے حوالے سے تعلیم دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بلا شبہ اللہ رب العالمین کے نزدیک وہی لوگ عزت والے ہیں، وہی مکرم ہیں، وہی عزیز ہیں جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ متقی اور پرہیزگار بننے کے لیے علم حاصل کرنا سب سے اہم اور ضروری ہے۔ ایک انسان جہالت میں پڑے رہ کر عابد تو بن سکتا ہے، عبادت گزار تو بن سکتا ہے، تسبیح پڑھنے والا بن سکتا ہے، مگر وہ متقی نہیں بن سکتا، پرہیزگار نہیں بن سکتا، کیونکہ اسے نہیں معلوم جو عبادت کر رہا ہے اس عبادت کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے وہ کون کون سے کام ہیں جن سے انہیں بچنا بے حد ضروری ہے۔ لہذا متقی اور پرہیزگار انسان علم والا ہی ہوگا۔ ان پڑھ آدمی، علم سے دور رہنے والا شخص متقی اور پرہیزگار نہیں بن سکتا۔ جب متقی اور پرہیزگار نہیں بن سکتا تو پھر بلا شبہ ہم اور آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ متقی اور پرہیزگار جو بنے گا وہ علم والا ہی ہوگا، اور ہم اور آپ کا علم سے واسطہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم اور آپ متقی اور پرہیزگاری کی زندگی نہیں گزار پاتے ہیں۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ توبہ سورت نمبر 9 آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی وہ ذات ہے رب العالمین کی جس نے اپنے رسول کو ہدایت دی، اپنے رسول کو سیدھا راستہ دکھایا۔ اور سیدھے راستے کے تعلق سے ہم اور آپ جب تفسیر میں جائیں گے تو آپ کو ملے گا کہ سیدھے راستے سے مراد علم ہے۔ علم کا راستہ دکھلایا رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو، اور دین حق یعنی نیک عمل کرنے کی توفیق بخشی۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ قرآن مجید میں نقل فرمایا ہے۔ علم و حکمت یہ رب العالمین ہی کی جانب سے نازل کی جاتی ہے۔ رب العالمین نے اس کا اشارہ دیتے ہوئے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 269 میں ارشاد فرمایا، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب، اور جسے وہ چاہتا ہے حکمت سے نوازتا ہے۔ حکمت یعنی تعلیم سے نوازتا ہے، بصیرت سے نوازتا ہے، دور رس معاملات کے نتائج نکالنے کا علم و ہنر اور تجربہ عطا کرتا ہے۔ یہ رب العالمین کی جانب سے دیا جاتا ہے، اور جسے حکمت دے دی جائے تو اسے بہت ساری خیر و بھلائی رب العالمین کی جانب سے دے دی جاتی ہے، عطا کر دی جاتی ہے، اور نصیحت صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں، عقل والے ہی اس کو پکڑتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے صاف معلوم ہوا کہ حکمت
جو زندگی گزارنے کا ایک اہم انسانی سافٹ ویئر ہے. کسی انسان کے اندر اگر حکمت نہیں ہے تو پھر وہ انسان زندگی گزارنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. حکمت ہی ایک ایسا اعلیٰ پیمانہ ہے انسانی جسم کے اندر جو تمام انبیاء کرام کو بھرپور مقدار میں عطا کیا گیا تھا. انبیاء کرام کا ذکر کرتے ہوئے رب العالمین نے بار بار اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے انہیں حکمت عطا کی تھی، عقل مندی عطا کی تھی، دانائی عطا کی تھی، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے درمیان میں اپنی باتیں پیش کرتے تھے، لوگ ان کی باتوں کو سمجھتے تھے، لوگ ان کی باتوں کو سنتے تھے. حکمت اللہ رب العالمین کی جانب سے عطا کی جاتی ہے، اور جس انسان کے پاس حکمت ہوتی ہے رب العالمین اپنی جانب سے اسے بہت ساری خیر اور بھلائی کے کاموں کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. رب العالمین نے علم ہی کے تعلق سے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 31 میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. ہم نے اپنے پیدا کرنے کے سلسلے میں پہلے انسان آدم علیہ السلام جو تمام انسانیت کے ابا اور دادا ہیں اس کو ہم نے علم سکھلایا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. ہم نے انہیں بھی علم سکھلایا، اور وہ علم جو خاص کر تھا وہ علم تھا اللہ رب العالمین کے عظیم اور حسین ناموں کا علم تھا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. تو آدم علیہ السلام کو رب العالمین نے علم عطا فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام دعوت دینے کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے دنیا کے اندر آئے، رب العالمین نے انہیں حکمت عطا کی اور علم عطا کیا اپنی جانب سے، جس علم کی روشنی میں، جس حکمت کے راستے میں چل کر انہوں نے لوگوں کو اللہ رب العالمین سے قریب کیا، اللہ رب العالمین کا پیغام لوگوں کو پہنچایا. ہم اور آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں کئی سارے انبیاء کرام کا ذکر ہے. انہی نبیوں میں، پیغمبروں میں ایک ذکر یوسف علیہ السلام کا ملتا ہے. یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ رب العالمین نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. رب العالمین نے فرمایا سورہ یوسف آیت نمبر 22 میں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ. اور جب یوسف علیہ السلام ہمارے یہ پیغمبر جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور یعقوب اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو یہ ایک عظیم نسل جو انبیاء کرام کے سلسلے کی کڑیاں ہیں، یہ کے بعد دیگرے ان کے بیٹے پیغمبر بنتے چلے آئے. ان کے خاندان میں نبوت رب العالمین کی جانب سے عطا کی گئی. رب العالمین نے چوتھی پیڑھی میں یوسف علیہ السلام کو نبی بنایا اور فرمایا لوگوں کے لیے انہوں نے اپنے دادا سے نہیں سیکھا، باپ سے نہیں سیکھا، جو سیکھا وہ سیکھا تھا، لیکن دوسروں تک قرآن و سنت کی باتیں پہنچانے کے لیے، توحید کی باتیں پہنچانے کے لیے، رب العالمین کا پیغام پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا. گھروں سے بستریں لے کر راستوں میں نکل جانا یہ دینداری نہیں ہے. یہ دین کے ساتھ گھوٹالا تو ہو سکتا ہے، یہ دین کے ساتھ دغا بازی تو ہو سکتی ہے، لیکن علم و حکمت کی دانائی کو پہنچانے کے لیے پہلی شرط ہے کہ آپ کو، اگر آپ نبی ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا. اسی لیے انبیاء کرام کی اس عظیم کڑی، اس عظیم خاندان کے درمیان میں ایک سپوت پیدا ہوتا ہے جس کا نام نامی اسم گرامی حضرت یوسف علیہ السلام ہے، جس کے والد محترم نبی، جس کے دادا نبی، جس کے پردادا نبی، اور جس سے اس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام جسے لکڑ دادا کہہ سکتے ہیں آپ، وہ بھی پیغمبر تھے. بلکہ پیغمبر ہی نہیں بلکہ اولو العزم پیغمبر تھے. اولو العزم پیغمبر ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے حدیث پاک میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا کہ دنیا میں اللہ رب العالمین کے دو ہی خلیل ہیں، ان میں ایک آپ ہیں یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک خلیل ابراہیم خلیل اللہ ہیں. اس عظیم خاندان میں
यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली, रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलम्मा बलग अशुद्धहु। हम और आप कह देते हैं हमारे अब्बू आलिम थे, मैं तो कुछ जानता ही होऊंगा। लोग कह देते हैं अरे ये आदमी, अरे इसके दादा बड़े आलिम थे, इसका मतलब ये है कि इसके पास भी इल्म होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पढ़े लिखे लोगों के बच्चे बेवकूफ़ भी होते हैं, पढ़े लिखे लोगों के बच्चे जाहिल भी होते हैं। क्या आपको नहीं मालूम कि इसी ख़ानदान में यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेटों के पास इल्म नहीं था, इतना भी इल्म नहीं था कि वो अपने बच्चे के साथ में रहम करम का मामला कर सकें। उन्होंने तो बेच डाला था, एक कुएं में उनको धकेल डाला था। ये वाक़या हमें बतलाता है कि इल्म से आंखें खुलती हैं, इल्म से अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत मिलती है, इल्म से अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत की तौफीक अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से मिलती है। तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलम्मा बलग अशुद्धहु, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जवानी की उम्र को पहुँचे, जवान हो गए वो, और जवान होने के बाद हमने उन्हें आतैनाहु, अपनी आयतें उनको सुनाई, हुक्मा, हिकमत अता की उनको, वह इल्मा, और इल्म अता किया। हिकमत अलग चीज़ है और इल्म अलग चीज़ है, और ये दोनों चीज़ें एक नबी के पास होनी बेहद ज़रूरी हैं ताकि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम लोगों को पहुंचा सके। लिहाजा एक जाहिल आदमी, एक अनपढ़ आदमी, एक सड़क पर घूमने वाला आदमी, एक दुकान पर दिन से रात तक की ज़िंदगी गुजारने वाला शख्स अपने शहर से अपनी दुकान की शटर को गिराकर दीन के फैलाने के नाम पर अपने घर को नहीं छोड़ सकता है। उसे छोड़ने के लिए शर्त है कि इल्म हासिल करना होगा, और उसे अपने घर में तालीम देने के लिए ज़रूरी है कि जितनी बातें वो उलमा से सीख रहा है वही बातें वो लोगों के दरमियान में पेश करे। सुनी सुनाई बातें ना करे, बल्कि वो सही अंदाज में सीखे, तहकीक करे, तहकीक करने के बाद में फिर लोगों के दरमियान में सिखाए। यही वो इल्म था। इस इल्म की बिना पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र के, इजिप्ट के बादशाह से ये बात कही थी, इन्नी हफीज़ुन अलीम, आप मेरे लिए इकनॉमिक का पूरा अधिकार दे दीजिए, मैं सारे मालियात का वज़ीर बनूंगा और फिर मैं आपके ख़जाने की हिफाजत करूंगा। इन्नी हफीज़ुन, क्योंकि मैं हिफाजत करने वाला हूँ, और अलीमुन, मैं जानने वाला हूँ। इसका मतलब ये है कि अंबिया किराम इकनॉमिक के एक आला मकाम पर फाइज थे, वो हाथ फैलाने के आदी नहीं थे। वो बाकायदा ज़कात को गरीबों के लिए एक निज़ाम उन्होंने कायम किया था। सदका व खैरात पर उभारने वाले लोग यही अंबिया किराम थे। इन्होंने सबसे पहले तालीम पर उभारा लोगों को, तालीम के साथ साथ हिकमत सिखाई लोगों को। इसके बाद उन्होंने लोगों के दरमियान में इकनॉमिक, तिजारत के, बिजनेस के उसूल बांटे लोगों के दरमियान में, ताकि लोग बिजनेस कर सकें, हाथ पर हाथ धरे ना रहें, मांगे नहीं लोगों से, बल्कि जो कुछ उनके पास है उसी इल्म की रोशनी में वो आगे बढ़ें और तिजारत के मैदान में आगे बढ़ें, कारोबार में आगे बढ़ें, ताकि वो लोगों के दरमियान में कुरान और सुन्नत की बात पेश कर सकें, लोगों को इल्म बांट सकें, और जो लोग गरीब हैं, जो लोग गरीब रहते हैं, उनको वो तालीम सिखा सकें फ्री में अपने सदका व खैरात से, और फिर उन्हें ज़कात और सदक़ात से लोगों की जो गुर्बत है उसे ख़त्म कर सकें। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के अलावा रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इल्म के हवाले से ईसा अलैहिस्सलाम का भी जिक्र किया है। फरमाया रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर उज़्कुर निअमती अलैका व अला वालिदतिका इज़ अय्यदतुका बिरूहिल कुदस तुकल्लिमुन नास फिल महदी व कहला व इज़ अल्लमतुकल किताब वल हिकमा व तौरात वल इंजील। ईसा अलैहिस्सलाम का बयान सूरतुल माइदा सूरत नंबर 5 आयत नंबर 110 में मौजूद है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम से मेरे उस एहसान को याद करो। ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मेरे उस एहसान को याद करो जो मैंने तुम पर और तुम्हारी वालिदा यानी मरियम अलैहिस्सलाम पर किया था, जब मैंने रूहुल कुदस यानी जिब्राइल अमीन को तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे दरमियान में भेजा, और बड़ी उम्र में लोगों से यकसा कलाम करता था। तू पालने में बैठकर, गहवारे में बैठकर, जहाँ पर पलता है और बढ़ता है, परवरिश पाता है बच्चा, उस गहवारे में, उस पालने में बैठकर तू बड़े लोगों से बातें करने लगा था, और मैंने तुम्हें किताब की तालीम दी थी,
حکمت سکھائی تھی اور تورات اور انجیل کا علم تمہیں سکھایا تھا۔ یہ رب العالمین نے سکھایا علم انبیاء کرام کو۔ انبیاء کرام ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آئے، کوئی آج تک دنیا کے اندر اپنی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آیا۔ لہذا جن لوگوں نے سوچ لیا ہے کہ ہمارے ابو مفتی ہیں، ہمارے ابو عالم ہیں، ہمارے پاس بھی کچھ نہ کچھ علم آ جائے گا، ہم علماء کی خدمت کرتے ہیں، خدمت کرنے سے ہمیں علم آ جائے گا۔ خدمت کرنے سے آپ کے عادات و اطوار تو چینج ہو سکتے ہیں، مگر علم تو آپ کو سیکھنے سے آئے گا۔ علم کے لیے آپ کو قربانیاں دینی ہوں گی، علم کے لیے آپ کو وقت نکالنا ہوگا، علم کے لیے آپ کو پڑھنا ہوگا، پڑھنے کے ساتھ ساتھ صحیح کتابیں پڑھنی ہوں گی، صحیح علماء کی شاگردگی اختیار کرنی ہوگی آپ کو۔ اسی طریقے سے رب العالمین نے خضر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا 16ویں پارے کے اندر کہ رب العالمین نے اسے ایک ایسا علم عطا کیا تھا، فوجد عبدا من عبادنا، کہ ہمارے ایک بندے تھے خضر علیہ السلام، اس کو ہم نے علم عطا کیا اور ایک ایسا علم عطا کیا، وعلمناہ من لدنا علما، ایک خاص علم تھا جس علم کو حاصل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو نبی ہونے کے باوجود خضر علیہ السلام کی شاگردگی اختیار کرنی پڑی۔ 16ویں پارے کے ترجمے کے مطابق جو آپ پڑھ کر دیکھیں گے سورہ کہف کی آیت نمبر 65 میں۔ اسی طریقے سے سلیمان علیہ السلام جو ایک عظیم پیغمبر گزرے ہیں دنیا کے اندر، ان کا واقعہ ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ سورہ نمل آیت نمبر 40 میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ عظیم پیغمبر ہے دنیا کا جس کو ہم نے علم اور حکمت کی باتیں سکھائی اور ساتھ ساتھ اسے چرندوں کی پرندوں کی بہت ساری بولیاں اسے سکھائی تاکہ وہ پرندوں سے باتیں کر سکے، چرندوں کی بولی اور بھاشا کو سمجھ سکے۔ یوسف سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ رب العالمین نے ایک انوکھی بات قرآن مجید میں نقل فرمائی اس انداز میں، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک۔ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بلقیس نامی ایک بادشاہ عورت کا تخت لانے کی جہاں ضرورت پڑی تھی وہاں یہ واقعہ موجود ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک شخص تھا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی بھی مفسر نے صحیح سند کے ساتھ یہ بات نقل نہیں کی ہے کہ یہ آدمی کوئی جن تھا، بلکہ قرآن مجید کے مفہوم اور عربی کے الفاظ سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص انسان تھا جس کے پاس اللہ رب العالمین کا یہ عظیم علم تھا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اور وہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود تھا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ اگر آپ کو بلقیس کے تخت کی ابھی ضرورت پڑی ہے تو میں پلک جھپکنے کے وقت میں آپ کو وہ تخت آپ کے سامنے لا کر حاضر کر دیتا ہوں۔ یہ علم کی روشنی میں ہے۔ علم ہی آج کل آپ کے درمیان میں بڑے بڑی ویڈیوز، بڑے بڑے فوٹو آپ کے درمیان میں بہت دور دور سے آپ کے پاس آنن فانن میں آ جاتے ہیں۔ یہ علم ہی ہے، یہ علم ہی کا سافٹ ویئر ہے کہ آپ یہاں پر ویڈیو کر رہے ہیں، پل بھر میں اس ویڈیو کو آپ لندن، UK، امریکہ تک پہنچا دیتے ہیں، وہاں کی ویڈیو آپ کے یہاں آ جاتی ہے، وہاں کا سامان کا فوٹو آپ کے یہاں آ جاتا ہے۔ لیکن یہ علم ابھی کمزور ہے، یہ علم ابھی کسی حجم چیز کو، جس کا کوئی حجم ہے، جس کا کوئی آکار بنا ہوا ہے کسی شے کا، کسی چیز کا، کسی تھنگ کا، اس آکار کے ساتھ اس چیز کو پہنچانے کی ایبلٹی ابھی اس علم کے اندر موجود نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید ہم اور آپ کے سامنے یہ علم عطا کرتا ہے، اس علم کا اشارہ دیتا ہے کہ جس علم کی وجہ سے آکار پر مشتمل چیزوں کو ایک جگہ سے پل بھر میں بہت دور جگہ پر پہنچانے کا علم کا ایک اشارہ ہے۔ لہذا علم حاصل کرو، علم میں آگے بڑھو، یہاں تک کہ لوگ تمہارے علم میں شاگرد بنے، لوگ تمہارے پیچھے چلیں علم کے لیے۔ علم کے لیے تمہیں اپنے مکانوں کی اینٹیں کورید کر بھی اگر فروخت کرنی پڑ جائیں تو یہ تمہیں گوارا کرنا ہوگا۔ علم کے لیے اگر تمہیں اپنے کپڑے لتے بھی بیچنے پڑ جائیں تو تم علم کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالو، مگر تم جاہل و ان پڑھ رہ کر زندگی نہ گزارو۔ قرآن مجید کے اکارڈنگ ہم اور آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جاہل آدمی
ایک اندھکار میں بستا ہے۔ جاہل آدمی کے پاس آنکھیں نہیں ہوتی، وہ اندھا ہوتا ہے۔ جاہل آدمی کے پاس دل نہیں ہوتا جو صحیح انداز میں دھڑک سکے انسانیت کے لیے، بلکہ وہ ایک جانور کی طرح ہوتا ہے، چلتا پھرتا وہ ایک دھرتی کا بوجھ ہوتا ہے۔ لہذا ہم اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، قرآن مجید نے انبیاء کرام کو تعلیم پر ابھارا ہے، انبیاء کرام کو تعلیم عطا کی ہے، تو ہم اور آپ کس ڈھاک کے پتے ہیں، کس کھیت کی مولی ہیں ہم اور آپ کہ ہم بیٹھ جاتے ہیں اور سوچ لیتے ہیں کہ ہم اور آپ کو گھروں سے نکلنے کے بعد یوں ہی گلیوں میں گھومنے سے علم آ جائے گا، کچھ عصر کے بعد اور فجر کے بعد ایک خاص کتاب سن لینے سے ہم اور آپ کو علم آ جائے گا۔ یہ کہاں کی باتیں ہیں، کہاں کے نیم ہیں اور کہاں کے یہ اصول ہیں جو ہم اور آپ نے گھڑ لیے ہیں اور بنا لیے ہیں، اور لوگوں کے درمیان میں علم سیکھنے کے ذرائع اور ذریعے یہی بنا کر ڈال دیے ہیں۔ رب العالمین نے اسی علم کے علاوہ قرآن مجید میں اور بھی اشارہ کیا ہے۔ نمرود کا آپ دیکھیں گے، ایجپٹ کے وہ اہرام آپ دیکھیں، یہ علم، یہ آپ کے میٹرو کے پل اور اس طریقے سے گاڑیوں کے یہ پل آج بھی ایجپٹ کے اہرام کے مقابلے میں چونٹی کے برابر حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ عجوبے میں شامل ایجپٹ کے یہ 3 اہرام اس وقت کی کاریگری اور اس وقت کے علم کو تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہم اور آپ کو قرآن مجید کے ان حوالوں سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور آپ کے سامنے ذکر کروں علم کے تعلق سے، اور ہم اور آپ کئی مرتبہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ علم اس وقت بہت بلندیوں کو پہنچ چکا ہے، ہم اور آپ کے پاس وہ علم ہے جو پچھلی امتوں کے پاس علم نہیں تھا۔ یہ ہماری سوچ میں کمی ہے، یہ علم کی کمی ہے۔ ہم نے کتابوں کو نہیں پڑھا، قرآن مجید کو ہم نے صحیح انداز میں نہیں پڑھا۔ آپ نے ذوالقرنین کا واقعہ نہیں پڑھا 16ویں پارے میں، آپ پڑھ کر دیکھیں اس واقعے کو کہ ذوالقرنین ایک ایسا بادشاہ گزرا ہے دنیا کا جو سورج جہاں ڈوبتا ہے وہاں پر بادشاہت کرتا تھا، پھر دھیرے دھیرے وہ ملکوں کو، شہروں کو فتح کرتا ہوا وہاں پہنچ گیا جہاں سورج نکلا کرتا ہے، پھر وہاں سے وہ ایک ایسی سمت پر چلا جسے ہم دکن کہہ سکتے ہیں، یا ہم میرے جو سیدھا ہاتھ جدھر کی جانب ہے ادھر کا وہ حصہ ہے جو افریقہ کی جانب کا حصہ ہے، وہاں پر ذوالقرنین وہاں پر پہنچا، وہاں پر انہوں نے لوگوں کی شکایتیں سنی، اور شکایت اس انداز میں تھی کہ یہاں پر ایک قوم ہے جو ہمارے پہاڑ کی وادی سے نکل کر ہماری بستی میں داخل ہوتی ہے، پھر ہمارے کھانے پینے کے تمام سامان کو، ہمارے تالاب کو، ہمارے پانی کو اور ہمارے درختوں کو کھا جاتی ہے۔ اس قوم سے بچاؤ کے لیے اے بادشاہ، اے عظیم بادشاہ، ہمارے لیے کوئی طریقہ اپنائیے، آپ کے پاس بڑی طاقت ہے۔ ذوالقرنین نے اللہ رب العالمین کا نام لے کر ان لوگوں سے کہا کہ میرے پاس اتنی بڑی طاقت تو نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی توفیق اور نصرت سے آپ اور ہم مل کر کچھ بات قائم کر سکتے ہیں۔ لہذا ذوالقرنین نے باقاعدہ اس قوم سے مدد لینے کے بعد میں ان 2 پہاڑیوں کے درمیان میں جو درہ تھا اسے 2 دیواروں سے پاٹ دیا، 2 دیواریں بنائیں، اور دیواریں آج بھی بنائی جاتی ہیں۔ اس دیوار کے درمیان میں ذوالقرنین نے تانبا پگھلا کر ڈالا، سیسا پگھلا کر ڈالا۔ آپ اندازہ لگائیے یہ کتنی عظیم ٹیکنالوجی ہے، کتنی عظیم ٹیکنالوجی ہے کہ سیسا کو پگھلا کر ڈال دیا جائے اور وہ دیوار ٹوٹ سکتی ہے، مگر یہ سیسا پلائی دیوار نہ ٹوٹے گی، یہ چاٹنے سے ختم نہ ہوگی، ہتھوڑے اس پر کام نہ کریں گے، بم اور بارود اس پر کام نہ کریں گے۔ اس میں سیسا پگھلایا اور عظیم دھات تانبا پگھلا کر اس میں ڈالا۔ یہ کون سا علم تھا؟ یہ کون سے دور کا علم تھا؟ یہ کس بادشاہ کا علم ہے؟ قرآن مجید نے آپ کو تعلیم پر ابھارا ہے کہ ہر میدان میں، چاہے آپ کو دھاتوں کا علم ہو، چاہے ٹیکنالوجی کا علم ہو، اس علم میں آپ آگے بڑھو، اور اتنا آگے بڑھو کہ لوگ آپ کے بہت پیچھے رہ جائیں۔ ایک واقعہ آپ کے درمیان میں ذکر کرنا چاہتا تھا۔ قرآن مجید میں اور بھی علم کی بہت ساری آیات ہیں، ان علم کی آیات کو انشاءاللہ اگلے خطبے میں آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ خطبے کے اخیر میں ایک واقعہ جو بنو امیہ کے بادشاہوں کے درمیان میں گزرا ہے، اور وہ واقعہ علامہ اصمعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ اسلامی تاریخ کا یہ مشہور عالم دین بزرگ گزرا ہے۔ نہ صرف قرآن مجید کا اسے علم تھا، نہ صرف اسے حدیث پاک کا علم تھا، بلکہ میتھمیٹکس میں اپنے وقت کا ایک ماہر میتھمیٹکس تھا، تاریخ میں، جغرافیہ میں، اور اسی طریقے سے عربی زبان کے بہت سارے علوم و فنون اس آدمی کے
دل اور سینے کے اندر سموئے ہوئے تھے۔ یہ آدمی اپنا واقعہ ذکر کرتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں علامہ اصمعی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات آپ کو ملیں گے، آپ اسے پڑھ کر دیکھیں۔ مختصر یہ کہ 740 ہجری میں عیسوی میں یہ شخص عراق کے اندر پیدا ہوتا ہے، عراق کے ایک شہر بصرہ کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد میں یہ گھر کے حالات کو دیکھتا ہے کہ بہت زیادہ غریب حالات ہیں ہمارے، پھر یہ علم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ جہاں پر اسے علماء کی خبر ملتی ہے وہاں یہ جاتا ہے، اس کے سامنے بیٹھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، ایک عالم سے، دوسرے عالم سے، تیسرے عالم سے۔ مختصر یہ اس کا وقت کہ انہوں نے اپنے گھروں کی اینٹیں کھود کر نکال کر بیچ ڈالی، صرف اس لیے کہ میں کتابیں حاصل کر سکوں اور میں کھانا کھا سکوں، علماء کی خدمت میں پہنچ سکوں اور علم حاصل کر سکوں۔ یہ علامہ اصمعی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ جب میں اپنے گھر سے صبح نکلتا اور شام میں جب واپس آتا تو میرے گھر کی گلی کے درمیان میں ایک سبزی بیچنے والا ایک شخص تھا۔ اس نے مجھے جاتے آتے دیکھا، صبح جاتا میں شام میں آتا، تو مجھ سے وہ پوچھنے لگا کہ کہاں جاتا ہے بچہ اور کہاں سے آتا ہے۔ جب میں نے اس سے بتایا کہ میں فلاں عالم کے پاس آج گیا تھا، اس سے علم حاصل کر کے آیا ہوں، 2-4 مرتبہ جب اسے یہی باتیں میں نے دوہرا کر بیان فرمائی تو اس شخص نے کہا کس جھمیلے میں پڑ گئے ہو، اس سے کوئی زندگیاں بدلا کرتی ہیں، جاؤ کچھ کام کرو، کاروبار کرو اور کہیں پر بیٹھو آرام سے، پھر تم 2-4 روٹی کماؤ گے، 2-4 پیسہ کماؤ گے، اپنی امی کو اور اپنے ابو کو کھلاؤ، تم دیکھو کہ تمہارے گھر کے حالات صحیح نہیں ہیں۔ علامہ اصمعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی باتوں سے میں اتنا تنگ آ گیا کہ پھر میں فجر کی نماز پڑھتے ہی نکل جاتا تھا، جبکہ وہ سبزی فروش اپنی دکان پر نہیں آتا تھا۔ پھر میں رات کے اندھیرے میں آتا تاکہ سبزی فروش اپنی دکان بند کر کے اپنے گھر واپس جا چکا ہوتا تھا۔ اس وقت آگے بیان کرتے ہیں کہ جب میں علم میں آگے بڑھا، میں نے بہت ساری کتابیں حفظ یاد کر ڈالی، بائی ہارٹ کر لی میں نے علم کی کتابیں، جو کتابیں بھی جس علم کی مجھے ملی، قرآن و سنت کے علاوہ جغرافیہ کا علم ملا مجھے، تاریخ کا علم ملا مجھے، میتھمیٹکس کا علم ملا، وہ تمام میں نے یاد کر لیا اور میں جانا پہچانے جانے لگا۔ چنانچہ اچانک میرے درمیان میں ایک شخص آتا ہے بصرہ سے، اور وہ گورنر محمد بن سلیمان کا خادم خاص، وہ ذکر کرتا ہے کہ آپ کے درمیان میں بادشاہ نے ایک خط لکھا ہے کہ آپ بادشاہ کے درمیان میں جائیں۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ نے مجھے بلایا ہے؟ کہ ہاں آپ کو بلایا ہے۔ کہا میرے پاس ایسے کپڑے نہیں ہیں کہ میں بادشاہ کے سامنے حاضر ہو سکوں۔ کہ کیا بات ہے؟ کہ میرے پاس جو کپڑے ہیں ان میں پیوند لگے ہوئے ہیں، رفو ہو چکا ہے، وہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، بادشاہ کے درمیان میں جاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، لہذا بادشاہ کی جانب سے اس کے لیے کئی جوڑے کپڑے 1000 اشرفی انعام میں دی گئی کہ یہ کپڑے پہن کر زیب تن کر کے پھر تو میرے دربار میں آ۔ جب محمد بن سلیمان کے دربار میں یہ شخص پہنچا اور اس سے پوچھا گیا کہ آپ ہی علامہ اصمعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے خلیفہ ہیں امیر المؤمنین ہارون رشید، جو والی ہیں، گورنر ہیں، صوبیدار ہیں، جسے آپ ڈی ایم وغیرہ کہتے ہیں، ان کو صوبیدار کہا جاتا ہے، جو پورے ضلع اور ڈسٹرکٹ کو چلانے والے ہوتے ہیں۔ تو ہارون رشید اپنے بیٹے شہزادے کو علم حاصل کرانا چاہتے ہیں، لہذا ایک ایسے عظیم عالم کی ضرورت تھی جو تمام علوم و فنون کو جانتا ہو، تمام زبانوں پر اس کی گہری نظر ہو اور تمام علم پر، جیسے جغرافیہ کا، میتھمیٹکس کا، سائنس کا، قرآن مجید کا اور حدیث کا جسے علم ہو، ایک ایسے عظیم عالم کی ضرورت تھی۔ لہذا آپ ہارون رشید کے پاس جائیں اور ان کے بیٹے کو آپ پڑھانے کی زحمت گوارا کریں۔ چنانچہ بیان کرتے ہیں علامہ اصمعی، جب میں ہارون رشید کے دربار میں پہنچا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ ہی علامہ اصمعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا کہ آپ میرے بیٹے کو پڑھانے کی زحمت گوارا کریں۔ چنانچہ انہوں نے پڑھایا، اور جس وقت پڑھانا شروع کیا تھا اس وقت بھی ہزاروں روپے ان کے درمیان میں پیش کیے گئے، ہزاروں اشرفیاں جو سونے کی اور چاندی کی ہوا کرتی تھی وہ ان کے درمیان میں پیش کی گئی تھی۔ یہ تمام انہوں نے اپنے شہر، اپنے دوستوں کے بعد بصرہ روانہ کی تھی، جس سے ایک بڑی پراپرٹی، بڑی زمینیں خریدی گئی تھی۔ اور جب یہ واپس پڑھانے کے بعد میں واپس آیا تھا اپنے شہر میں تو وہی سبزی فروش اس کے سامنے تھا، اور پھر اس نے کہا تھا کہ علم ہی ہے جو عظیم دولت ہے، آپ آج بھی سبزی فروش ہیں اور میں آج سبزی فروش نہیں ہوں، نہ میں غریب کا بیٹا ہوں، بلکہ میرے پاس کئی بلڈنگیں ہیں،
اور کئی بلڈنگیں تو مجھے بادشاہ کی جانب سے تحفے میں ملی ہیں۔ آج کے بعد میرا یہی مشن ہے کہ میں علم کو بانٹوں گا، علم کو لوگوں کے درمیان میں تقسیم کروں گا، اور غریبوں کو، ان پڑھوں کو اور امیروں کے درمیان میں بھی علم کو اتنا بلند مقام دے دوں گا یہاں تک کہ ہر غریب آدمی مالدار بن جائے، لوگ اسے اپنا قیمتی مال اس کے سامنے پیش کریں اور وہ علم کے نام پر اسے قبول کرتا چلا جائے۔ یہ وہ واقعات ہیں جو ہمارے اسلاف کے ہیں، لیکن ان واقعات سے عبرت اور سبق حاصل اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اور آپ کمر کس لیں کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے، ہمیں پڑھنا ہے۔ آپ کے درمیان میں اختلافی مسائل پل بھر میں، چٹکیوں میں ختم ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کے پاس علم ہوگا۔ آپ کی دکان جو چل نہیں رہی ہے وہ بہت جلد چلنے لگے گی جب آپ کے پاس علم ہوگا۔ جب آپ کے پاس علم ہوگا رب العالمین کے دربار میں آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ جب علم ہوگا آپ کے پاس تو عبادت صحیح انداز میں کر سکیں گے۔ جب آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر پائے گا۔ جب آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ کا مائنڈ سیٹ اپ ہوگا، آپ کے دماغ کو تندرستی عطا کی جائے گی۔ رب العالمین کی جس شخص کے پاس رحمت نازل ہو، جس شخص کے پاس رب العالمین کا فضل نازل ہو، جو بلا شبہ علم کی وجہ سے نازل ہوتا ہے، تو آپ اور ہم علم حاصل کریں۔ رب العالمین سے دعا گو کہ الہ العالمین ہم تمام انسانوں کو صحیح انداز میں علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما، علم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق نصیب فرما۔ علم کے جتنے بھی راستے ہیں ان تمام راستوں میں مکمل محنت کر کے آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین دنیا کی یہ چند دن کی زندگی ہے، یہ گزر جائے گی، اگر علم نہ آیا تو ہم انسان نہیں بن سکیں گے۔ الہ العالمین علم کی عظیم دولت کا احساس ہم سب مسلمانوں کے دل میں خصوصاً اور انسانیت کے دل میں عموماً پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اس ہنر کو دوبارہ سے اپنے دل اور دماغ میں بٹھانے کی توفیق نصیب فرما۔ صبح اٹھتے ہوئے، شام ہوتے ہوئے ہمیں علم ہی کی طرف میں جاگنے اور سونے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ